الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صحابہ کرام دین اسلام کے محافظ ہیں۔ صحابہ کرام ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ میں وہ مضبوط کڑی ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جوڑتی ہے۔ دوستو، صحابہ کرام کے بارے میں جاننا، ان کی زندگیوں کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہو اور خوشی ہو، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم دین اسلام میں جو اعمال کرتے ہیں اس کا سلسلہ ہم صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس سند میں سب سے اہم کڑی اور سب سے مضبوط کڑی وہ صحابہ کرام کی کڑی ہے، وہ سب سے مضبوط کڑی ہے، تو ہمیں اس کڑی کی حفاظت کرنی ہے۔ دوستو، آج جس صحابی کے بارے میں ہم پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے سیدنا معاویہ کے بارے میں بات کی تھی، اور آج میں سیدنا عمر بن عاص کے بارے میں بات کروں گا۔ کیونکہ یہ بھی وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن روافد جھوٹ بولتے ہیں، ان پہ الزامات لگاتے ہیں، اور کچھ بیچارے مسلمان اہل سنت جنہوں نے صحابہ کی زندگیوں کو نہیں پڑھا ہوتا اور جو صحابہ کو نہیں جانتے، وہ ان اسلام کے دشمنوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے بغض سے میلا کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے، صحابہ کرام کے لیے ہمارے دلوں میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی محبت کسی اور کے لیے نہ ہو۔ تو دوستو، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ 8 ہجری میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے مدینہ طیبہ، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف اچھال دیا ہے۔ اور یہ ایسے صلاحیت والے صحابی تھے کہ ان کے صرف اسلام قبول کرنے کے چند ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا، اور بالآخر اس لشکر میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ بھی تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن عاص کی صلاحیتوں پہ کتنا بھروسہ تھا کہ صحابہ میں جو سب سے بلند مقام والے صحابہ جیسے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور ابو عبیدہ ابن جراح جیسے صحابہ کرام کو آپ کے لشکر میں شامل کر دیا۔ پھر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ اپنے کپڑے اور ہتھیار لے کے آ جاؤ، میں تمہیں ایک سپہ سالار بناؤں گا، ایک جنگ کا، ایک لشکر کا۔ تو وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنائی فتح کی اور مال غنیمت کی۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مال کے لیے اسلام نہیں لایا۔ انہوں نے کہا، میں مال کے لیے اسلام نہیں لایا، میں اسلام کے لیے اسلام لایا ہوں۔ میں اس لیے اسلام لایا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں، ان کا ساتھ مجھے مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا مال بہترین مال ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیک آدمی کہا۔ اسی طرح دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن عاص قریش کے نیکوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ نیکوں میں سے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ لوگ اسلام لائے اور عمر بن عاص ایمان لائے ہیں۔ اور دوستو، ایسی بہت ساری احادیث ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے فضیلت پر، ان کے مناقب پر، لیکن افسوس کہ صحابہ کے دشمن، اسلام کے دشمن ایسے پیارے صحابی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ ظالم کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، اور ہم اپنے ان صحابہ کے بارے میں ان کے دفاع کرنے کے لیے اپنی منہ نہیں کھول سکتے۔
کیا فائدہ پھر ایسی زندگی کا کہ صحابہ کرام کو لوگ گالی دے رہے ہو اور آپ جو ہو زندہ پھر رہے ہو، اور آپ جو ہو اپنے روزمرہ کے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی ہو، اور صحابہ کی عزت کے اوپر لوگ داغ لگا رہے ہو اور ان کو نشانہ بنا رہے ہو، ان پہ الزامات لگا رہے ہو، اور آپ ان کی دفاع بھی نہ کر سکو، بلکہ اس سے اوپر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ ان میں شامل ہو جاؤ، آپ ان کے ساتھ بیٹھو اور آپ بولو کہ ہاں ان کے پاس بھی کوئی نظریہ ہے، ان کی بھی سن لو، ان کو بھی حق ہے صحابہ پہ اعتراض کرنے کا۔ نہیں دوستو، اگر ہم صحابہ کا دفاع نہ کر پائے تو پھر ہم اسلام کا دفاع نہیں کر پائیں گے، پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، نہ ہمارے پاس قرآن رہے گا، نہ ہمارے پاس حدیث رہے گی، کیونکہ یہ قرآن رب کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم تک پہنچانے والے یہ پیارے صحابہ کرام ہے۔ اگر ہم نے ان کا دفاع نہیں کیا تو ہم نہ قرآن کا دفاع کر پائیں گے، نہ حدیث کا دفاع کر پائیں گے، نہ اسلام کا دفاع کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا، ہمیں قرآن کا اور صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جد و جہد میں زندہ رکھے اور ہماری موت بھی اسی جد و جہد میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے۔ آج میری اس صحابہ کرام کی سیریز کا آخری ایپیسوڈ ہے، اور اس میں آخر میں امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو مختصر کر کے آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہو گئے تاکہ صحابہ کرام کے موت کے بعد، ان کے اس دنیا کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے نیک اعمال کو لکھتا رہے، ان کے اجر میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو ان لوگوں میں شامل کرے جو صحابہ کرام کا ذکر خیر کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کی عزت ناموس کے لیے کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اخلاص دے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔